بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل تھام کے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر۔ آج آپ کو انتہائی اہم خبر دے رہا ہوں کہ اسرائیل کی انتہائی محفوظ ترین جیل سے فلسطینی قیدی کیسے فرار ہوئے۔ اس کی طرف چلنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو فوری مل سکے۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسرائیل کے ایک سخت سیکورٹی والے جیل سے فرار ہو کر دوبارہ گرفتار ہونے والے 6 فلسطینیوں میں سے 4 کے مقدمات کی دوبارہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ BBC کے مطابق اس پورے واقعے میں کیا ہوا، کس طرح ہوا، اس کی تفصیل ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ 6 ستمبر کو شمالی اسرائیل کے گلبا جینل سے 6 فلسطینی قیدی فرار ہو گئے۔ یہ جیل ملک کے محفوظ ترین جیلوں میں سے ایک ہے اور اسے دی سیف جیل قرار دیا جاتا ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ان افراد نے کئی ماہ تک ایک ہی سیل میں رہنے کے دوران باتھ روم کے فرش میں ایک سوراخ کیا تھا۔ اس سے جیل کے نیچے وہ ایک خالی جگہ تک پہنچ گئے جو تعمیر کے دوران ستونوں کے زمین میں گاڑے جانے سے پیدا ہوئی تھی۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ اس خالی جگہ سے رینگ کر جیل کی بیرونی دیوار تک پہنچے اور پھر دوسری جانب ایک کچی سڑک تک ایک سرنگ کھودی جو بالکل محافظوں کی مچان کے نیچے سے نکلی۔ اور یہ بہت محنت طلب کام ہے اور پتہ نہیں اس پر کتنا عرصہ لگ گیا ہوگا بیچاروں کا۔ فلسطینی قیدیوں نے یہ کارنامہ کیا کہ ہمیں کوئی اپنی قید میں نہیں رکھ سکتا۔ فرار کے بعد مقامی کسانوں نے قریبی کھیتوں میں مشکوک افراد کی موجودگی کی اطلاع دی تو حکام نے الارم بجا دیے۔ جب رات 4 بجے عالمی وقت کے مطابق رات 1 بجے جیل کے عملے نے قیدیوں کی گنتی کی تو انہیں معلوم ہوا کہ 6 قیدی کم ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے کئی سیکورٹی خامیوں کو جیل توڑے جانے کی وجہ قرار دیا۔ ان میں جیل کی تعمیر میں شامل نقشہ سازوں کی ویب سائٹ پر جیل کے بلو پرنٹ کی اشاعت، مغربی کنارے کے شہر جنین کے 6 قیدیوں کے ایک ہی سیل میں رکھا جانا جس میں 3 قیدیوں کے فرار ہو جانے کا خطرہ ہر وقت موجود تھا اور جیمرز کے استعمال نہ کرنا شامل ہے۔ ان کے علاوہ سرنگ کے دانے کے قریب موجودہ مچان پر تعینات محافظوں کے سوئے ہونے کی بھی غیر مصدقہ اطلاعات موجود ہے۔ اس فرار سے اسرائیل کی سیکورٹی حکام کی پوری دنیا میں سبکی ہوئی ہے، مگر فلسطینیوں نے اس کا خوب جشن منایا۔ عسکریت پسند گروپوں نے جیل توڑے جانے کو بہادرانہ اقدام قرار دیا۔ فرار ہونے والے قیدیوں میں ایک ذکریہ زبیدی ہیں جو فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس کی جماعت الفتح کے مسلح گروہ الاقصی بریگیڈ کے سابق کمانڈر ہیں۔ انہیں اسرائیلی فوج نے 2019 میں فائرنگ عملوں میں ملوث ہونے کے شبہ میں گرفتار کیا تھا اور وہ ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ دیگر 5 قیدی محمود اردا، ابہام کماجی، یعقوب قادری اور منادل جنگجو گروہ اسلامک جہاد کے ارکان ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسلامک جہاد کے 4 ارکان اسرائیلیوں کی ہلاکت کا باعث بننے والے حملوں میں ملوث ہونے کے باعث عمر قید کی سزائیں کاٹ رہے تھے، جبکہ 5ویں شخص کو نام نہاد انتظامی حراستی حکم نامے کے تحت 2 سال سے بغیر کسی الزام کے تحت حراست میں رکھا گیا تھا۔ یہاں وہ انسانی حقوق والے لمبی تان کے سو گئے بھائی۔ 4 قیدیوں کو فرار کے کچھ دن بعد ہی پکڑ لیا گیا تھا۔ محمود اردا اور یعقوب قادری کو 10 ستمبر کو جنوبی مضافات میں سے گرفتار کیا گیا۔ ذکریہ زبیدی اور محمد اردا کو 11 ستمبر کو قریب ہی واقع فلسطینی گاؤں ام العظم میں گرفتار کیا گیا۔ ان افراد کے رشتہ داروں نے پولیس پر ان کے خاندان کے افراد کی گرفتاری کا بھی الزام عائد کیا۔ دیگر 2 افراد کے بارے میں پولیس نے 19 ستمبر کو ٹویٹر پر اعلان کیا کہ انہیں شہر کے مشرقی علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے۔
سوال یہ ہے کہ فرار کی اس کوشش جو کی گئی تھی، یہ 6 افراد کیا قیمت ادا کریں گے؟ ریڈ کراس کے مطابق بین الاقوامی قانون کے تحت فرار کی کوشش کرنے والے قیدیوں کو صرف سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں تک کہ اگر فرار کی کوشش بار بار کی جائے تو سخت سزا بھی ہو سکتی ہے۔ مگر وکلاء نے میڈیا کو بتایا کہ دوبارہ گرفتار کیے گئے فلسطینی قیدیوں کو ممکنہ طور پر اضافی قید اور سخت سزاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے کمیشن برائے زیر حراست افراد کے مطابق 11 ستمبر کو ابتدائی عدالتی سماعت کے دوران 4 قیدیوں کے خلاف کئی ابتدائی الزامات عائد کیے گئے۔ فرار میں مدد، حملے کی سازش اور دشمن تنظیم کی رکنیت اور اسے خدمات فراہم کرنا۔ ان میں سے متعدد قیدیوں کے وکیل خالد نے مقامی میڈیا کو بتایا کہ ان کے موکلین کو حراست کے دوران جسمانی تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ وکیل خالد نے کہا کہ محمد اردہ سے 20 سے زیادہ اسرائیلی حکام نے تفتیش کی اور انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس کے باعث اس کے پورے جسم پر زخم کے نشانات ہیں۔ وکیل کے مطابق انہیں تفتیش کے دوران زیادہ تر وقت برہنہ رکھا گیا۔ ان کے مطابق انہیں یہ بھی بتایا کہ اسرائیلی سیکورٹی اہلکاروں نے زکریا زبیدی پر حملہ کیا تھا۔ اسرائیلی پولیس نے ان الزامات پر تبصرہ کرنے سے انکار کیا، مگر اس مسئلے کو حال ہی میں اقوام متحدہ میں بھی اٹھا دیا گیا ہے۔ دوبارہ گرفتار کیے گئے قیدیوں کے وکلاء نے کہا ہے کہ ان کی توقع کے مطابق ٹرائل 1 سال تک جاری رہ سکتا ہے اور قیدیوں کو اپنی موجودہ سزاؤں کے ساتھ مزید کئی سال کی سزا ہو سکتی ہے یا اسرائیلی عدالتیں دے سکتی ہیں۔ تو فلسطینی مجاہدوں نے، فلسطینی جنگجوؤں نے اپنی سی کوشش کی۔ اسرائیلی جو سیف جیل جو ان کی کہی جاتی تھی کہ یہاں سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا، وہ وہاں سے بھی نکلے اور انہوں نے بتایا اسرائیل کو کہ فلسطینیوں کو کوئی روک نہیں سکتا، ان کو قید و بند نہیں کیا جا سکتا۔ بہرحال اسرائیل کی اس حوالے سے پوری دنیا میں بہت سبکی اور بےزتی ہوئی ہے کہ وہاں سے ان کے سیف جیل سے 6 قیدی فرار ہوئے۔ دوسری خبر بھی انتہائی اہم ہے جناب، پاکستان پر کیا پابندیاں لگ سکتی ہیں؟ آج کل امریکہ کی پارلیمنٹ میں ان کے سینیٹر ایسی ہی باتیں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ریپبلکن جماعت سے تعلق رکھنے والے سینیٹر جم نے 22 ساتھی سینیٹر کے ہمراہ بائیڈن انتظامیہ کی جانب سے افغانستان سے جلد بازی میں انخلاء کے فیصلے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے ایک بل پیش کیا، جس میں افغان طالبان اور ان کی مدد کرنے والی حکومتوں بالخصوص پاکستان پر پابندی کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ امریکی حکام جائزہ لیں کہ 2001 سے لے کر 2020 کے دوران پاکستان سمیت طالبان کو مدد فراہم کرنے والے ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کا کردار کیا تھا، اور اس میں طالبان کو محفوظ پناہ گاہوں، مالی اور انٹیلیجنس مدد، طبی ساز و سامان، تربیت اور تکنیکی یا اسٹریٹجک رہنمائی کا معاملہ بھی شامل ہو، یہ بل میں کہا گیا جناب۔ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے کہ حکومت پاکستان سمیت ریاستی اور غیر ریاستی عناصر کی جانب سے طالبان کو 2021 کے اس کارروائی میں کتنی مدد حاصل رہی، جس کا نتیجہ افغانستان کے حکومت کے خاتمے کی صورت میں نکلا۔ یہ کہ پاکستان سمیت یہ عناصر 2021 میں ہی وادی پنجشیر میں مزاحمتی فورس کے خلاف طالبان کے آپریشن میں کتنے مددگار رہے۔ یہ مطالبات امریکی سینٹ میں منگل کو پیش کیے گئے۔ افغانستان کاؤنٹر ٹیررزم اوور سائٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ نامی بل میں یہ مطالبات کیے گئے ہیں، اور امریکی انتظامیہ سے ان معاملات کی تحقیقات کے بعد 180 دن میں پہلی رپورٹ پیش کرنے کو کہا گیا ہے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کھسیانی بلی کھمبا نوچے۔ امریکیوں کو افغانستان کی فتح ہضم نہیں ہو رہی۔ جس طرح پاکستانی وزیر اعظم نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا، وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ امریکی کسی نہ کسی طرح پاکستان کو اپنی لپیٹ میں لے کر پابندیاں لگانے کی کوششوں میں ہیں تاکہ پاکستان کو ان کی بات نہ ماننے کا سبق سکھایا جا سکے، اور اس میں ہمارا پڑوسی ملک انڈیا بھی بھرپور کوششیں کر رہا ہے۔ اگر پابندیاں لگتی ہیں تو کس نوعیت کی ہو سکتی ہیں؟ اگر پابندیاں لگیں تو اس کے باعث پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اس پر پاکستان کے لیے کیا مشکلات آ سکتی ہیں؟ اس طرح کے کئی ایسے سوالات ہیں جو جواب طلب ہیں، مگر ان سب سے اہم بات، جو بہت زیادہ اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اب پاکستانی قوم کو دلیری سے ہر قسم کے دباؤ کا سامنا کرنا چاہیے، اور جس طرح گزشتہ دنوں منہ توڑ جواب دیے گئے، ایبسلوٹلی ناٹ کہا گیا، اسی طرح غیرت سے زندہ رہنے کی جستجو کرنی چاہیے، اور اس میں پوری قوم کو شامل ہونا چاہیے، کسی ایک کو نہیں، پوری قوم کو شامل ہونا چاہیے۔ تو بات ہو رہی تھی بل کی جو جب نے پیش کیا۔ اس مسودے میں امریکی محکمہ خارجہ سے افغانستان سے امریکی شہریوں، افغان اسپیشل امیگریٹ ویزا رکھنے والے افراد کو ملک سے نکالنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کرنے کے لیے بھی کہا گیا۔ اس کے علاوہ بل میں طالبان کے خلاف مقابلے کے لیے اور طالبان کے پاس امریکی ساز و سامان اور اسلحے کو واپس حاصل کرنے کا بھی کہا گیا۔ بل میں سب سے اہم جز ان عناصر پر پابندیوں کے مطالبے کا ہے جن پر طالبان کو مدد فراہم کرنے کا الزام ہے، اور اس میں بیرونی حکومتیں بھی شامل ہیں، اور پاکستان کا اس میں بالخصوص نام لیا گیا۔ بل میں بالخصوص نام لیا گیا۔ واضح رہے کہ امریکی سینٹ میں اس وقت ڈیموکریٹ اور ریپبلکن سینیٹرز کی تعداد برابر ہے، دونوں کے 50-50 ممبران ہیں، اور کسی بل کو پیش کرنے اور ان کو منظور کرانے کے لیے اکثریت نہ ہونے کی صورت میں نائب صدر کملا ہیرس کا حتمی ووٹ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس بل کے حوالے سے دیے گئے اپنے بیان میں سینیٹر جم نے کہا کہ امریکہ کو طالبان سے دوبارہ خطرہ ہے، اور انہوں نے اس امر کا اظہار کیا کہ وہ اس میں مدد سے ان افراد کی جلد سے جلد مدد کر سکیں گے جو افغانستان میں اب بھی موجود ہیں۔ امریکی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، یا دیگر وہ جو بھی ہیں، ان کے تابعدار جو بنے ہوئے تھے، اور اس بل کی مدد سے امریکی مفادات کو تحفظ فراہم کر سکیں گے۔ اس حوالے سے جناب شری مزاری نے ایک ٹویٹ کیا کہ پاکستان کو وار ان ٹیرر میں امریکی اتحادی ہونے کی سزا مل رہی ہے۔ بل کی تفصیلات سامنے آنے کے بعد پاکستان کے وفاقی وزیر شری مزاری نے ٹویٹر پر سلسلہ وار ٹویٹس میں تبصرہ کرتے ہوئے شدید ناراضگی کا اظہار کیا، اور کہا ہے کہ 80,000 جانوں کی قربانی دینے کے باوجود پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کبھی بھی پاکستان کی جنگ نہیں تھی، اور یہ بات بھی درست ہے۔ شری مزاری نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان کو وار ان ٹیرر میں امریکی اتحادی ہونے کی سزا مل رہی ہے، حالانکہ امریکہ اور نیٹو نے 20 سال کا عرصہ گزارنے کا باوجود افغانستان میں کوئی مستحکم حکومت قائم نہیں کی تھی، اور بات یہ درست ہے کہ انہوں نے مطلب وہاں پر جنگی جرائم ہوتے رہے، وہاں پر جو امریکی اور نیٹو افواج تھی، توبہ ہی کی جا سکتی ہے، اس طرح جاتے تھے جس طرح شکار کھیلنے جاتے ہیں۔ افغانیوں کو وہ اس طرح مارتے تھے جس طرح وہ جنگل میں جناب مقابلے پر شکار کھیلنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے اعضاء جو ہیں وہ کاٹ کے وہ اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ان کی انگلیاں کاٹی جاتی تھی۔ اب اجتماعی قبریں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، تو امریکہ جو وہاں پر ظلم و ستم کرتا رہا ہے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دے گا۔ انسانی حقوق کا بہت بڑا لیڈر وہ خود بنتا ہے جس نے وہاں ظلم و ستم کے پہاڑ
کھڑے کیے رکھے. پہاڑی علاقے میں ہے افغانستان کا تو وہاں پہاڑ ہی کھڑے کیے جا سکتے. اتنا ظلم کیا ہے کہ جس کی داستان ہر پتھر کے پیچھے آپ کو نظر آئے گی. اور اب وہ جناب پاکستان کو گھیرنے کی سازش کی جا رہی ہے، لیکن یہ اتنی آسانی سے نہیں